Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ آؤ قرآن سمجھیں، شروع سے لے کے آخر تک ہمارا لیول 3 چل رہا ہے، جس کے اندر آج ہم انشاءاللہ سورۃ انبیاء کو مکمل کریں گے اور سبق ہمارا ہوگا آج 18واں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف ہی آپ لوگ بڑی اچھی طرح سے ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا تعارف بھی ہم نے کل دیکھا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے باتیں کی ہیں، انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، جو آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم پڑھیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی باتیں ہیں، اور اسی طرح سے قصہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو قصہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہمارا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ کل چل رہا تھا، جس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو جاننے والے لوگ تھے، یعنی اپنے والد اور باقی قوم کو یہ بات کہی تھی، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اسی کام کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے یہ بات بھی آخر پہ کی تھی کہ میں ضرور بضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ ان بتوں کے بارے میں کروں گا جب تم جاؤ گے۔ تو اب درمیان میں تھوڑا سا واقعہ نکالا ہوا ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم سورہ صافات کے اندر یا دیگر صورتوں کے اندر تھوڑا سا پڑھیں گے کہ اب یہ قوم جو تھی نا، یہ یہاں سے رخصت ہو گئی، یعنی جانے لگ گئی۔ یہ میلے والا دن تھا، ان کا ایک میلہ لگتا تھا، جس میلے کے اندر وہ تقریباً 9 دن تک مسلسل مصروف رہتے تھے۔ تو انہوں نے وہ میلے کے لیے چلے گئے، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ والا معاملہ کیا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فجعلہم پس انہوں نے کر دیا ان کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا مگر کبیرن، ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، یعنی ان میں سے جو بڑا تھا نا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، الا مگر کبیرن، بڑے کو، لہم ان میں سے، لعلہم تاکہ وہ، الیہ اس کی طرف، یرجعون لوٹنے والے ہو جائیں، یعنی جب وہ واپس آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلاننگ بنائی تھی کہ بڑے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب یہ واپس آئیں گے، واپس آ کے دیکھیں گے تو بڑے کی طرف آئیں گے، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ یہ معاملات کروں گا۔ اب جب یہ واپس آئے، یعنی جو بت پرست قوم تھی یہ ساری کی ساری واپس آئی، تو آ کے ظاہر ہے یعنی مذہبی جو بندے ہوتے ہیں وہ اگر اپنی بستی چھوڑ کے جاتے ہیں پرانے لوگ، تو واپس آ کے سیدھا اپنے عبادت خانے یا اپنے بت خانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو بت خانے کی طرف گئے تو دیکھا سارے کے سارے جتنے بھی بت تھے وہاں پہ وہ توڑ دیے گئے تھے، ختم تھے، اور ایک ایسا بت تھا جو وہاں پہ موجود تھا، اور وہاں پہ ایک ہی باقی تھا جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ابراہیم علیہ السلام نے لٹکایا ہوا تھا۔ قالو تو آ کے کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، من فعل کس نے کیا ہے، ہاذا یہ سب، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمین الظالمین البتہ بہت ظالموں میں سے ہے، وہ بندہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کر کے رکھ دیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا تو انہوں نے کہا، یعنی بعض ایسے لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، بعض ایسے تھے جو نہیں جانتے تھے۔ تو جاننے والوں نے، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن ایک لڑکا، فتا فتن فتیتن وغیرہ اس کی جمع آتی ہے، اور فتات مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتن کا مطلب ہوتا ہے ایسا نوجوان جو نیا نیا ابھی جوانی چڑھ رہا ہو۔ قالو تو کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان، یذکرہم اس کو یاد یعنی وہ ذکر کرتا ہے ان کا، یعنی یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں یا تمہارے جو بت ہیں ان کا یہ تذکرہ کرتا ہوتا ہے، یقال لہ اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس آدمی کا نام ابراہیم ہے اور وہ تمہارے بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا، فاتو پس لاؤ بھی اس کو، علی اعین الناس لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، لعلہم تاکہ وہ یہ شہدون اس کو دیکھ سکیں، یعنی وہ اپنے مجرم کو پہچانیں، اپنے مجرم کو دیکھیں،
اس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لے کے آؤ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ قالو، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں نہ کہیں سے اٹھایا گیا اور لایا گیا، لا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. نمرود کا دربار تھا اور سارے معاملات تھے. قالو، انہوں نے کہا اانت فعلت هذا، یہ بت خانے کے اندر کی باتیں ہو رہی ہیں. قالو، تو کہنے لگے اانت، کیا تو نے، فعلت، کیا ہے، ہذا، یہ سب، بھی آلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم، تو نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ سب کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا، بڑے ان کے پاس زبردست آگے سے دلائل اور جواب ہوتے تھے اور بڑی لاجیکل باتیں ہوتی تھیں. قال، تو کہنے لگے بل فعلہ، بلکہ یہ کیا ہے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، فاسألوہم، بس تم ان سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولنے والے ہیں. نطق ینطقو سے نکلا ہوا، بولنا، نطق سے نکلا ہوا، اگر وہ بولنے والے ہیں تو یہ بڑا جو تمہارا یہاں پہ سرکوب ان کا بڑا بنا ہوا ہے نا، جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اس نے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے، تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اسی نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. تم جب چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے تم نے ان کے ساتھ کوئی اچھی باتیں نہ کی ہوں، تو آپس میں لڑائی کر بیٹھے اور بڑا جو تھا وہ غالب آ گیا اور اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کہنے لگے کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا، اگر یہ بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو بڑا ہے نا، اس نے یہ سارا کام کیا ہے. فرجعوا، اللہ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. فرجعوا، پس وہ لوٹے، الی انفسہم، اپنی ہی طرف، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، انتم، تم ہو، ظالمون، ظالم لوگ. رجع الی نفسہ، یا رجعوا الی انفسہم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کسی سوچ میں گم ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے اندر ایک سوچ میں گم ہو گئے اور اپنے اندر ہی اندر وہ یہ بات کرنے لگے، انکم انتم الظالمون، اصل میں تو انتم الظالمون، تم تو اصل میں ظالم تو تم ہو، کہ تم نے کیسے معبودوں کو اپنا معبود، کیسی چیزوں کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے. اپنے آپ سے سوال کر کے اپنے آپ کو ہی ظالم کہہ رہے ہیں. ثم، پھر انہوں نے کیا کیا، نکیسوا علی رؤوسہم، جھکا دیے گئے، علی رؤوسہم، اپنے سروں پر، یعنی شرمندہ ہو کے انہوں نے اپنے سر اس طرح سے جھکا لیے، اپنے سر جھکا لیے. ٹھیک ہے جی. لقد، البتہ تحقیق، اور یہ کیا، لقد، البتہ تحقیق، علمتا، تو جانتا ہے، ما ہؤلائی، یہ سارے کے سارے، ینطقون، بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. پہلے اپنے اندر شرمندہ ہوئے، پھر اپنے آپ کو ظالم بھی کہا، پھر اس کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گئے، کیونکہ جواب نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی کہ اپنی بات کو حجت بناتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سروں کو جھکا لیا. لقد علمت، اور کہنے لگے تو جانتا ہے، ما ہؤلائی ینطقون، یہ بول نہیں سکتے، اے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے. قال، تو آگے سے ابراہیم نے جواب دیا، افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ایسی چیزوں کی، ما لا ینفعکم، جو تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، شیئا، تھوڑا سا بھی، ولا یضرکم، اور نہ وہ تم کو ہلکا پھلکا کوئی نقصان دے سکتے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. گویا جو ذات اپنی حفاظت آپ کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ لوگوں کو نفع نقصان کیا خاک پہنچائے گی. انسان، میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو مشرک ہوتا ہے نا، اس کا یہ خانہ بند ہو چکا ہوتا ہے. مشرک ہونے کے لیے انسان کی جو عقل سلیم ہے، یہ فریج کے اوپر والے خانے میں ہونی چاہیے، جہاں پہ جمی ہوئی ہو اور اس کے اندر حرکت نہ ہوتی ہو. اتنے بڑے دلائل کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در چھوڑ کے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے. آگے سے ابراہیم نے کہا، افن، تف ہے، لکم، تمہارے لیے، ولیما، اور ان سب کے لیے، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تمہارے لیے اور تمہارے معبودان باطلہ سب کے لیے تف ہے، یعنی کلمہ افسوس ہے کہ تم کن لوگوں کی عبادت کر رہے ہو اللہ کا در چھوڑ کے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، تمہارے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت کیا سلب ہو چکی ہے، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، تمہارا ذہن کام نہیں کرتا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اس کے بعد اچھا، اب بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کے
اوپر سے ایک دوسرے کو کہتے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، بڑی لاجیکل بات کر رہا ہے نوجوان، یہ کام نہیں کیا۔ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا حرکوہ، اور اس کو جلا دو۔ قالو کہنے لگے حرکوہ، اس کو جلا دو، اور اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ ونصرو، اور مدد کرو آلہتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم، اگر تم ہو فاعلین، کرنے والے، یعنی اگر تم نے کوئی کام ڈھنگ کا کرنا ہی ہے تو کرو کیا کہ اس ابراہیم کو پکڑو، اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب جو معبود خود مدد کا محتاج ہو وہ کسی کی مدد کیا کرے گا؟ آپ خود بتائیں، ناممکن بات ہے۔ خیر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قضا قدر غالب آئی اور بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اتنا بڑا وہ آگ کا الاؤ تھا کہ جس کے قریب کوئی انسان نہیں آ سکتا تھا، دور سے اس کو دیکھا جاتا تھا، چند میل کے فاصلے پہ وہ آگ بھڑکتی ہوئی اور اس کی گرمی کو محسوس کیا جاتا تھا۔ اتنی بڑی آگ تھی اور لوگوں نے ثواب سمجھتے ہوئے اس آگ کے اندر اپنی اپنی طاقت کے مطابق چیزیں پھینکی۔ بڑا آگ کا ایک الاؤ جلایا گیا ساری دنیا کو دکھانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس تپتی ہوئی آگ کے اندر گرا دیا گیا۔ تو بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو جبریل آئے، آگے کہنے لگے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ایک پر مارتا ہوں، یہ ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے گی، یا آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہولناک منظر کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ اور اس پہ توکل کیا، اور اللہ نے بھروسہ ابراہیم علیہ السلام کا توڑا نہیں، ختم نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ قلنا، اللہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ جو میں نے راحت اور سکون آگ کے ایام میں پایا ہے وہ نہ اس سے کبھی پہلے پایا تھا نہ اس سے کبھی بعد پایا تھا۔ اللہ نے اتنی سلامتی والی وہ آگ بنا دی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ شاید اس قسم کا کوئی اشکال بھی پیدا کرتے ہوں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی آگ کا کام تو جلانا ہے، تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو ہم یہ جواب دیں گے آگ اور چھری کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آگ کا کام جلانا، یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو ذات ڈیوٹی لگا سکتا ہے وہ ذات ڈیوٹی سے ہٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے یہ آپ نے تو آگ پیدا نہیں کی، آگ تو اللہ نے، اور اس کا مقصد بھی اللہ نے، آگ کا مقصد بھی لوگوں کو جلانا، یہ کسی چیز کو جلانا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ افرأیتم، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ٹھیک ہے جی، کیا تم ان درختوں سے آگ جلانے والے ہو یا ہم آگ جلانے والے ہیں، یا ان کو ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تو آگ کا بنیادی اور بیسک مقصد کیا ہے؟ جلانا۔ تو اگر آگ نہیں جلا رہی تو حکم کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پہ موجود ہے۔ لہٰذا ادھر ادھر کی اپنی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، پتہ نہیں وہ فتنے کی آگ تھی، پتہ نہیں وہ ایسے تھا، پتہ نہیں وہ ویسے تھا۔ اللہ نے واضح طور پہ یہاں پہ آگ بیان کی ہے، اور پھر آگے بردن اور سلامتی کی بات کی ہے، جس سے واضح طور پہ مراد ہے کہ فزیکلی باقاعدہ آگ۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو نے ٹھنڈا ہونا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے، کس کے اوپر؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بھی اس کے ساتھ کئی دن، ایک بہت بڑے فریب کا، یعنی ان کا یہ جو ہیلا تھا یا ان کا جو بہانہ تھا یا جو ایسی بات تھی، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں تھا، ایک بہت بڑی بات تھی کہ نبی کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ بچانے مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنا دیا ان کو، الْأَخْسَرِينَ، خسارے میں جانے والے لوگ، یعنی خسارہ پانے والے، بہت زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہم نے ان کو بنا دیا، اور ہم نے نبی کو نجات دی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو۔ یہ جو لوط علیہ السلام ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا حماران۔ حماران کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے، تو جو رشتہ داری بنتی ہے ابراہیم اور لوط کی، وہ آپس میں چچا اور بھتیجا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاچا تھے اور لوط علیہ السلام بھتیجے تھے۔
اب اللہ کہتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، یعنی نجیناہو سے مراد ابراہیم ہے، اور آگے لوط کا باقاعدہ اللہ نے ذکر کر دیا. ہم نے ابراہیم اور لوط دونوں کو نجات دی. کہاں؟ الی الارض، ایسی زمین کی طرف، التی وہ، بارکنا ہم نے بابرکت کیا، فیہا یا بابرکت بنایا، فیہا اس میں، للعالمین جہان والوں کے لیے، یعنی جہان والوں کے لیے ہم نے اس کے اندر برکت رکھی. وہ کون سی ارض تھی؟ وہ یہ ارض فلسطین ہے، بیت المقدس کی جگہ، جہاں پہ بعد میں آ کے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے. اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے بعد اللہ کا دوسرا گھر بیت المقدس ہے. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بیت اللہ کے کتنے سالوں بعد بیت المقدس بنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال بعد. ٹھیک ہے جی. تو ثابت یہ ہوا کہ بیت اللہ کی بھی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی ہے، اور بیت المقدس کی بھی پہلی تعمیر یا اس کی بنیادیں وہ آدم علیہ السلام نے رکھی ہیں. اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، داؤد اور سلیمان نے بیت المقدس کی تجدید نو کی ہے، تعمیر نو کی ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو فلسطین کی طرف نجات دے دی اور وہاں پہ بھجوا دیا. اصل میں ان کا مسکن کیا تھا؟ وہ عراق تھا. اب یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین کے اندر آئے ہیں، یہ جو ابھی مقبوضہ فلسطین ہے، اس میں جو یہودی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے آ کے اس کو آباد کیا تھا، تو ان کا یہ کلیم غلط ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، آپ کو فائدہ دے گی. کلیم ان کا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے تو فلسطین کے اندر 2 قبائل آباد تھے، ایک تھا کنعانی اور دوسرا تھا فینیقیون. یہ 2 عرب قبائل باقاعدہ فلسطین کے اندر آباد تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زبان تو سریانی تھی، اور انہوں نے جا کے عربی فلسطین کے لوگوں سے سیکھی، پھر وہیں پہ اپنے بچوں کی آگے شادیاں وادیاں کیے، جو بھی معاملات کیے. تو لہٰذا یہودیوں کا یہ کلیم غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ ارض فلسطین جو تھی، جو شام کی سرزمین تھی، یہ بے آباد تھی. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ عرب قبائل باقاعدہ آباد تھے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بابرکت بنایا. پھر فرمایا وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو، اسحاق علیہ السلام و یعقوب، اور یعقوب نافلتاً زیادہ، یعنی اسحاق دیے، اسماعیل دیے، اور پھر اس کے بعد اسحاق کی لڑی سے آگے یعقوب، یہ زیادہ کرتے ہوئے یعنی نفلی طور پہ مزید اضافہ کیا یعقوب کی صورت میں. وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، جعلنا ہم نے بنایا، صالحین نیکوکار. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو نیکوکار پیدا فرمایا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کو، أَئِمَّةً. ٹھیک ہے جی. ائمتاً، ہم نے ان کو امام اور پیشوا بنایا. یہدونا، وہ ہدایت دیتے ہیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہم، ان کی طرف، فعل الخیرات، کہ وہ خیر کے کام کرتے رہیں، وإقامت الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کریں، وإیتاء الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، وکانوا، اور وہ تھے، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے آگے پورا انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. یہ اسی طرف بات ہو رہی ہے. ائمتاً، یعنی بڑے بڑے انبیاء ہم نے وہاں سے پیدا کیے، اور ان کو وہی کیا کی تھی کہ خیر کے کام کریں اور نماز اور زکوٰۃ ادا کریں. تو ثابت کیا ہوا؟ پہلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں تقریباً سب کے اوپر نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض تھا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولوطاً، اور لوط علیہ السلام کو، آتیناہ، ہم نے ان کو دیا، حکماً، حکمت، وعلماً، اور علم. ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من القریہ، ایسی بستی سے، التی، وہ، کانت تھی، تعمل، عمل کرنے والی، الخبائث، نہایت ہی بدترین. خبیث یا خبائث کا مطلب بولا جاتا ہے جو قبیح ترین اور گندی ترین حرکت ہوتی ہے وہاں کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں انہم، بے شک، کانو، وہ تھے، قوماً، ایسی قوم، سوء، جو بہت بری تھی، اور فاسقین، جو بدکاری کا ارتکاب کرنے والی تھی. نہایت گناہ گار اور گندے وہ لوگ تھے جو ہم جنس پرست تھے، جس کے بارے میں آج آپ دیکھتے ہیں اسلامی ممالک کے اندر کیسی زور و شور کے ساتھ کمیونٹیز کام کر رہی ہیں. یہ لبرلزم اور سیکولرزم اور فیمنزم، یہ جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، یہ این جی اوز ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر آپ جانتے ہیں ہم جنس پرستی کو باقاعدہ لیگلائزیشن کی حیثیت حاصل ہے. پاکستان کے اندر یا دیگر اسلامک کنٹریز کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر
کام کیا جا رہا ہے، ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر الگ سے کام ہو رہا ہے، سماجی حلقوں کے اندر الگ سے کام ہو رہا ہے، معاشرتی حلقوں کے اندر الگ سے کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ لوگ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس قوم کو ایسا عذاب دیا تھا جو عذاب نہ اللہ نے اس سے پہلے کسی کو دیا نہ اس کے بعد کسی کو دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، آپ لوگ سورۃ ہود کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، اور ہمارے ہاں باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اللہ مان والحفیظ، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے ان کو داخل کیا فی رحمتنا، اپنی رحمت کے اندر، انہو بے شک وہ تھے انہو بے شک وہ ہیں من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ونوحن، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی، فرمایا ونوحن، اور نوح کو اذ جب نادا انہوں نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، فاستجبنا، ہم نے ان کی بات کو شرف قبولیت سے نوازا، ہم نے ان کی بات کا جواب دیا۔ یاد رکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بوڑھا آدمی یعنی جس کی داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں یا سفید ہو جائیں، وہ جب اللہ کے سامنے یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو شرم اور حیا آتی ہے اس کا ہاتھ خالی واپس لے کے جانے پہ۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب بھی پورے صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اپنے کسی معاملے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نامراد کبھی بھی نہیں لوٹاتے۔ فاستجبنا، یہ آپ نے آج جو انبیاء کے ذکر پڑھنا ہے نا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے بار بار یہ بات ذکر کی ہے، انہوں نے ہمیں پکارا فاستجبنا لہو، اور ہم نے ان کی پکار کو قبول بھی کیا اور جواب دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی جو بات تھی اس کو قبول کیا، اس کا جواب دیا۔ فنجیناہ، اور ہم نے نجات دی ان کو، واہلہ، اور ان پر ایمان لانے والوں کو، کس بات سے؟ من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف اور پریشانی سے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 80 یا 82 یا 85 لوگ مسلمان ہوئے، مرد اور خواتین، یہ بہت بڑی پریشانی اور تکلیف تھی، اور لوگ کس طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے جب وہ کشتی بنا رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے مدد کی ان کی، من القوم، ایسی قوم سے، الذین، وہ کذبوا، جھٹلا چکے تھے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، وہ ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے، ایسی قوم کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قومن، ایسی قوم، سوء، جو بہت بری تھی، فاغرقناہم، لہٰذا ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر کے رکھ دیا اور غرقاب کر دیا اور ختم کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَداؤد وَسُلَیمان، داود کو اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی ان کو بھی ہم نے منتخب کیا اور ان کی بھی ہم نے پکار کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَداؤد، اور داود، وسلیمان، اور سلیمان، اذ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے حوالے سے، اذ، جب، نفشت کا عربی زبان کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت بغیر گڈریے کے، بغیر چرواہے کے بکریاں نکل جائیں اور کسی کی کھیتی میں جا کے اس کی کھیتی وغیرہ کو، یا اس کے وہ جو حرث ہوتی ہے یا جو اس کے پٹھے وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کو برباد کر دیں یا ختم کر دیں۔ نفشت کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کے وقت بکریوں کا نکلنا اور کھیت کو جا کے خراب کر دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ، جب، نفشت، وہ انہوں نے برباد کر دیا، فیہ، اس کے اندر، غنم القومی، قوم کی بکریوں نے، یعنی قوم کی بکریوں نے جب کھیتی کو برباد کر دیا تو داود اور سلیمان دونوں کے پاس یہ فیصلہ گیا۔ اصل میں یہ بڑی لمبی بحث ہے لیکن میں چھوٹی سی بتاتا ہوں آپ کو کر کے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ رات کے وقت ایک قوم یعنی ایک آدمی کی بکریاں نکلیں اور انہوں نے جا کے دوسری آدمی کے کھیتی کو خراب کر دیا۔ اب صبح فیصلہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آیا اور انہوں نے کہا کہ بلاؤ جی جس کی وہ بکریاں تھیں اس کو بلایا گیا اور اس نے اقرار جرم کیا کہ واقعی میری غلطی تھی، یہ بکریاں میری تھیں۔ اب فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو ساری کی ساری یعنی فیصلہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جو کھیتی کا نقصان ہے، جس کی بکریاں تھیں، نقصان اس کے ذمہ لگا دیا جائے۔ اب جب نقصان کا اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگایا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اتنے کی اس کی بکریاں ہیں جتنے کا یہ نقصان ہوا۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم یہ ساری بکریاں اس کو دے دو،
سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو یہ غریب ہو جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا. ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ اس کی بکریوں کو بطور گروی اس آدمی کو دے، یہ آدمی اس کی بکریوں کا خیال کرے، ان کو چارہ ڈالے اور اس کا دودھ وغیرہ یا اس کی اون اس کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ لے. یہ دوسرا آدمی اس کی کھیتی کو سیراب کرے، یعنی وہاں پہ کاشتکاری کرے یہاں تک کہ اس کی کھیتی بالکل درست ہو جائے. جب یہ کھیتی درست ہو جائے گی تو یہ پہلا آدمی اپنی اس کی بکریاں اس کو واپس کر دے گا. اب اس فیصلے کے اندر فائدہ یہ تھا کہ نہ تو کھیتی والے کو نقصان ہو رہا تھا اور نہ ہی بکری والے کو نقصان ہو رہا تھا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا اس کو باقی رکھا اور داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو ختم کر دیا گیا. اور یہ وہ دعا کا نتیجہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس بنا رہے تھے تو اللہ سے دعا کی تھی. انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی تھی. تو اس حوالے سے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ داؤد اور سلیمان دونوں کھیتی کے حوالے سے فیصلہ کرنے بیٹھے تھے، وَكُنَّا، اور اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا، اور ہم تھے لِحُكْمِهِمْ، ان کے اس فیصلے میں شاہدین، بطور گواہ، یعنی ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا کر رہے تھے. پھر فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا، ہم نے اس کو سمجھایا، سلیمان کو، یعنی وہ فیصلہ کیا کرنا ہے وہ فیصلہ ہم نے سلیمان کے دماغ میں ڈالا. فرمایا وَكُلًّا، اور ہر ایک کو آتینا، ہم نے دیا، حکماً، حکمت، وعلماً، اور علم، وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا، مع داود علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی، وَكُنَّا، اور ہم ہیں، فاعلین، کرنے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست آواز سے نوازا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام، بڑی پیاری آواز تھی ان کی، اللہ کے رسول رک گئے، تلاوت سنتے رہے. ابو موسیٰ اشعری نے جب تلاوت ختم کی تو نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں مزامیر داود میں سے کچھ دیا گیا ہے. یعنی جیسے ان کا ایک لہجہ تھا، ان کی آواز کے اندر ایک ساز اور سر تھا. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب، وہ کہتے ہوتے ہیں کسی بندے کی مثال دینی ہو نا کہ بڑا اچھا قاری ہے تو بڑے مزے سے وہ لذت لے کے یہ بات کرتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں شیخ صاحب یقین کریں اس آدمی کے گلے میں گھنگرو ہیں، اتنا پیارا وہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہ پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت آواز سے داؤد علیہ السلام کو نوازا ہوا تھا. اور اسی طرح بات ہو رہی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت اپنی مسحور کن آواز سے کرتے تو جو پہاڑ تھے نا، پہاڑ ان میں آواز ایسے گونجتی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کی تلاوت کر رہے ہیں. اور پرندے ہواؤں میں جھوم جھوم کے لہلہا کے اڑنا شروع کرتے، گویا کہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس معجزے سے نوازا ہوا تھا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھلایا ان کو، صنعتا، یعنی کاریگری، لبوسن، لباس کی، لکم، جو تمہارے لیے ہے، لتحسنکم، وہ تم کو بچاتا ہے، من بأسکم، تمہاری جنگ کے دن. یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بڑی نعمت سے جو نوازا تھا وہ یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ کے اوپر موم کی طرح نرم تھا. وہ لوہے کو پکڑ کے جیسے مرضی جدھر مرضی مڑوڑ لیتے. اور اللہ نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ وہ جنگ میں پہننے جانے والا لباس ہاتھ سے بناتے تھے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جنگ میں سب سے پہلے بنانے والے لباس کون ہیں تو جواب یہ ہوگا کہ وہ داؤد علیہ السلام ہے. داؤد علیہ السلام جنگ میں پہننے والا جس کو زرہ کہا جاتا ہے وہ بناتے تھے. اللہ کہتے ہیں فہل انتم، پس کیا، انتم، تم ہو، شاکرون، شکر کرنے والے. اس کے بعد آگے سلیمان علیہ السلام کی بات کی، فرمایا ولی سلیمان، اور سلیمان کے لیے، الریح، ریح کہتے ہیں ہوا کو، عاصفہ، تیز چلنے والی، تیز چلنے والی ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا. تجری، وہ چلتی، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، الی الارض، زمین کی طرف، التی، اس زمین کی طرف، بارکنا، جس کو بابرکت کیا ہم نے، فیہا، اس کے اندر، یعنی اس کے اندر ہم نے برکت رکھی، بیت المقدس کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا. جب چاہتے، جدھر چاہتے، جیسے دل کرتا
لاکھوں کروڑوں یعنی گھنٹوں کا سفر وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتے، جس طرح سے جیسے چاہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اڑا کے ان کو لے جاتا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی دلیل آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہماری فضا کے اندر جو جہاز اڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا ہے وہ ہمارے ان جہازوں کو اٹھا کے پھرے۔ مجھے آپ چھوٹی سی بات بتائیں، ہماری جو ہوا ہے نا، یہ فضا ہے، یہ اتنا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ آپ یوں پر پکڑیں ایک کسی جانور کا، کسی پرندے کا پر پکڑ کے اس کو چھوڑ دیں، وہ ہوا میں ایسے نیچے آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ریموٹ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہوا کے اندر اتنی بھی جان نہیں ہے کہ اس ریموٹ کو اپنے اندر روک سکے کشش ثقل کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کو ہمارے لیے اتنا مسخر کر دیا کہ جہاز اڑتے پھر رہے ہیں، زمین کی طرف نہیں آتے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے اسی طرح سے ہوا کو مسخر کر دیا، جدھر وہ دل کرتا چلے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا، اور ہر چیز، وَكُنَّا، اور ہم ہیں، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، عالمین، جاننے والے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین سے مراد کوئی شیطان نہیں ہے، شیاطین سے مراد ہے کہ ایسے بڑے بڑے جن جو سرکش قسم کے جن ہوتے ہیں، جن کے اوپر انسان عبور حاصل نہیں کر سکتا، جن کو بندہ اپنے زیر نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور بڑے بڑے شیاطین اور بڑے بڑے جن، مَن يَغُوصُونَ، جو غوطے لگاتے تھے، لہو، اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور وہ اس کے لیے عمل کرتے تھے، دون ذالک، اس کے علاوہ بڑے بڑے کام۔ آپ جانتے ہیں وہ سورہ نمل کے اندر جا کے انشاءاللہ باذن اللہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ عفریت جن نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ مجھے حکم دیں، میں ابھی جا کے ملکہ بلقیس کا تخت لے آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے ہوئے تھے جن، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر آپ جانتے ہیں تاریخ میں، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل کی تعمیر ہوئی ہے، وہ انسانوں نے نہیں کی، وہ تو جنوں نے کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کر رکھے تھے جن سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا، اور ہم ہیں، لہم، ان کے لیے، حافظین، حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، صبر ایوب دنیا میں مشہور ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک آدمی کو نعمت نہیں ملی نا، اس کو نعمت کے ذائقے کا پتہ ہی نہیں ہے، نعمت کے ذائقے کا نہیں پتہ۔ جس آدمی کو اللہ نے نعمت دی ہو ہر طرح کی، مال، اولاد، عورتیں، پیسہ، ریل پیل، ہر چیز، نعمتیں دینے کے بعد اللہ اس سے نعمتیں چھین لے، اس بندے کے لیے زیادہ پریشانی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی شروع میں بڑے مالدار تھے، اولاد تھی، ہر چیز تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کچھ لے لیا، سب چیزیں لے لی، پیسہ بھی، عورتیں بھی، باقی چیزیں بھی لے لی۔ اب اور پھر آگے صحت بھی بڑی اچھی تھی، اور صحت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جلد کی ایک بیماری لگا دی، جس وجہ سے ان کے پاس بھی کوئی نہیں آتا تھا سوائے ان کی بیوی کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ، ایوب، اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، اللہ مجھے، مسانیہ، پہنچی ہے، چھوئی ہے، مجھے پہنچی ہے، الضر، بڑی تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جتنے بھی رحم کرنے والے لوگ ہیں، جتنی بھی رحم کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ اب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ کیا کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، فَكَشَفْنَا، پھر ہم نے اس کو شفا دے دی، مَا بِهِ مِن ضُرٍ، جو اس کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، وَآتَيْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے اس کو دیا، أَهْلَهُ، اس کا اہل، وَمِثْلَهُمْ، اور اس کے مثل، یعنی جو مال پہلے دیا تھا اس سے بڑھا کے مال دیا، جو اولاد پہلے دی تھی اس سے بڑھا کے اولاد دی، جو باقی معاملات پہلے دیے تھے اس سے بڑھا کے اس کو دیے، أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس کے ساتھ، رحمتاً، جو رحمت ہے، من عندنا، ہماری طرف سے، وذکرى، اور نصیحت ہے، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ صبر ایوب کے اوپر آپ نے بہت ساری باتیں اور بہت ساری تقاریر بھی سنی ہوں گی، وہ صبر اسی وجہ سے مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام نے بڑا لمبا اور کئی سال صبر کیا اپنی بیماری کے اوپر۔ ادھر ہمیں تو تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم سب سے پہلے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں مارا گیا، لوٹے گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بیماری ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اب آ گئی ہے تو شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سودا کر لیں اپنی بیماری کا، یا اللہ تو نے تو یہ کہا اپنے نبی کی زبانی کہ اگر میرے بندوں میں سے کسی کو کانٹا بھی چبھے گا
تو تو اس کا بھی اجر اس کو دے گا. یا اللہ اتنی بڑی بیماری میں پڑا ہوا ہوں, تو اللہ اس بیماری کو میرے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے. تو بنیادی طور پہ یہ بیماری جہاں پہ انسان کے لیے آزمائش ہے, وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت بھی ہے. نبی صاحب نے فرمایا نا, جیسے وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو پریشانی پہنچتی ہے, تکلیف چاہے جسمانی ہے, ذہنی ہے, مالی ہے, کسی بھی طرح کی تکلیف, حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے لیے وہ بھی اجر کا باعث بناتا ہے اور اس سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. تو بیماری بذات خود ایک رحمت ہوتی ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے صبر بھی کرنا چاہیے, صبر مانگنا چاہیے, شفا کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سودا کر لیں کہ یا اللہ اس بیماری کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, وَإِدْرِيسَ, اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, وَذُوالْكِفْلِ, اور ذوالکفل. اور ذوالکفل کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ لمبی کوئی چوڑی ڈیٹیل بیان نہیں ہوئی, بس تھوڑی بہت باتیں بیان ہوئی ہیں. تو یہ بہرحال انبیاء میں سے, چونکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کیا ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں میں سے تھے. تو اللہ کہتے ہیں اسماعیل, ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین, وہ سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ, اور ہم نے ان کو داخل کیا, فی رحمتنا, اپنی رحمت میں, انہم, بے شک وہ, من الصالحین, صالح لوگوں میں سے تھے, صالحین میں سے تھے. وَذَنُّونِ, ذنون کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اور مچھلی والا, ذنون, النون یعنی مچھلی. اب یہاں پہ یاد رکھیں, جو مچھلی ہے نا یہاں پہ باقاعدہ جس کا ذکر آیا ہے وہ بڑی مچھلی ہے, جس کو کہتے ہیں ویل مچھلی. ویل مچھلی, جس کو سمندر کی جو سب سے بڑی مخلوق ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے سب سے بڑی مخلوق وہ ویل مچھلی ہے, بلو ویل جس کو کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَذَنُّونِ, اور مچھلی والے نے, اذ ذَهَبَ, جب وہ نکل گئے, جب وہ چلے, مغاضباً, غصے کے اندر, فظن, اور انہوں نے گمان کیا, أَلَّن نَقْدِرَ, کہ ہم نہیں قدرت رکھتے, علیہم, ان پر, فنادا. اچھا, اب یونس علیہ السلام آپ جانتے ہیں, وہ قصہ بڑا طویل ہے کہ یونس علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہارے اوپر عذاب کا وعدہ کیا ہے, اب تھوڑے دنوں بعد عذاب آ رہا ہے, اور پھر خود بخود ہی وہ اس بستی سے نکل گئے, سمندر میں پہنچے, کشتی پہ بیٹھے, کرہ نکالا گیا, 3 بار یونس علیہ السلام کا نام آیا اور ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا. اللہ کی طرف سے, اللہ کی ایک مخلوق مچھلی آئی, اس نے بڑے پیار سے, ادب و احترام سے اللہ کے اس نبی کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دی. اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فنادا, مچھلی کے پیٹ سے, فنادا, اس نے پکارا, فی الظلمات, اندھیروں میں سے. کون سے اندھیرے؟ نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, نمبر 2 پانی کا اندھیرا, نمبر 3 رات کا اندھیرا, یہ سارے, نمبر 4 سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, یہ سارے اندھیروں کے اندر گم ہو کے, فنادا, انہوں نے پکارا, فی الظلمات, اندھیروں میں, اللہ الہ, کہ نہیں ہے کوئی الہ, الا انتا, سوائے تیرے, اللہ تو ہی الہ ہے, سبحانک, مولا تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی اصل میں ظالموں میں سے تھا. اللہ میں ظالموں میں سے ہوں, میں ظالموں میں سے تھا, تو پاک ہے, تو بلند و بالا ہے. اور اس کو یہ جو ہے نا, اس کو یہ آیت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے. تو انسان جب کوئی بھی پریشانی کے اندر ہو, یہ بڑی آزمودہ دعا ہے, آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے, اس تکلیف سے, اس بے چینی سے نجات عطا فرما دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انسان اپنے ظلم کا, اپنی زیادتی کا, اپنی بے انصافی کا برملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں ظالم ہوں, اللہ میں ظالم ہوں, یا اللہ میں نے ظلم کیا, اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا, مگر مولا پاک تو ہے, بلند و بالا تو ہے, عبادت کے لائق تو ہے, حقوق سارے تیرے لیے, اختیارات سارے تیرے پاس ہیں. مولا میں ظلم کرتے ہوئے اپنی جان کو تیرے سپرد کر رہا ہوں, یا اللہ تو مجھے معاف کرو اور اس پریشانی سے مجھے نجات دے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا, فرمایا فاستجبنا, ہم نے قبول کر لیا, لہو, اس کو, ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا, اس کی دعا کو بھی ہم نے جو ہے وہ اس کی دعا کو بھی ہم نے قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے نجات دی ان کو, من الغم, تکلیف سے, جسمانی جو تکلیف آئی ہوئی تھی اس سے ہم نے نجات دی. لہذا کچھ عرصے بعد وہ مچھلی, جیسے 40 دن کے بارے میں آتا ہے
کہ 40 دن بعد وہ مچھلی دریا کے کنارے سمندر کے کنارے آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل کے وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلی گئی. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے ننجی المؤمنین ہم نجات دیتے ہیں کس کو؟ مومنین کو. ہم اسی طرح سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور مثالیں ہماری بھری پڑی ہیں. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی. اچھا جی وزکریہ علیہ السلام اور ان کا قصہ پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام صورت آل عمران کے اندر کہ مریم علیہ السلام کے یہ خادم بھی تھے اور انہوں نے وہاں پہ دعائیں وغیرہ کی. تو زکریہ علیہ السلام اور سورہ مریم کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وزکریہ اور زکریہ علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا ربہ اپنے رب کو ربی اے میرے رب لا تذرنی ربی لا تذرنی اللہ نہ مجھ کو چھوڑ ربی اے میرے رب لا تذرنی نہ مجھ کو چھوڑ فردن اکیلا وانت خیر الوارثین اور اللہ تو سب سے زیادہ بہترین قسم کا وارث ہے. کوئی بھی شادی شدہ جوڑا جو اولاد سے محروم ہے اولاد چاہ رہا ہے یا وہ جوڑے جو بیٹے چاہ رہے ہیں بیٹیاں ان کے پاس ہیں بیٹے ان کو چاہیے یا جن کے پاس بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں چاہیے ان کے لیے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اللہ سے دعا کریں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ تو بہترین وارث ہے یا اللہ تو بہترین. میں اور اللہ کا جو وارث ہونا ہے نا یہ مت سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وارث ہونا شاید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیٹے دے دے. میری نظر کے سامنے واللہ میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں میری نظر کے سامنے 2 ایسے مشائخ موجود ہیں جن کے جنازے میں نے پڑھے اور ایک تو میرے استاد ہیں یعنی ڈائریکٹ جن کے پاس میں نے صحیح بخاری بھی پڑھی اور صحیح مسلم بھی پڑھی اور دوسرے ہمارے ایک دوسرے استاد تھے شیخ تھے وہ بھی. ان 2 بندوں کی بیٹیاں ہی تھیں بیٹے نہیں تھے اور میں نے ان کے جنازے دیکھے ہیں. اللہ کی قسم اتنے بڑے بڑے یعنی ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جس کے بیٹے نہیں ہوتے اس کے کندھے اس کی میت کو کندھا دینے والا پتہ نہیں کوئی نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ہاں فضول قسم کے ایسے جملے بولے جاتے ہیں. تو میں نے ان 2 لوگوں کی میتوں کو دیکھا ہے اتنا جمع غفیر ان کے جنازے میں تھا اور جس بندے نے چارپائی کو ایک بار ہاتھ لگایا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملا اور لوگوں کے اوپر چارپائی ایسے جا رہی تھی جیسے سمندر کی لہروں کے اوپر کوئی پھٹا تیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. سارے کے سارے علماء اور مشائخ نیک لوگ دنیا دار ہے ہی نہیں. اللہ نے اتنے زبردست قسم کے جو بندے تھے وہ ان کے لیے مسخر کر رکھے تھے. تو مجھے بتائیں آواز کا کیا ایشو آ رہا ہے اپنا امجد بھائی مجھے بتائیں ذرا یہ سارا پھر انٹرپشن ہو جاتی ہے. آواز کیا میری ٹھیک نہیں آ رہی بتائیں ذرا جزاک اللہ خیر. یہ سر جی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا میرے پاس تو ادھر کنیکشن تو بالکل ٹھیک آ رہا ہے واللہ عالم. چلے ٹھیک ہے تھوڑا بہتر ہوگی آپ کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ابھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی رب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے آگے سے جواب دیا فرمایا فاستجبنا لہ ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا ووہبنا لہ اور ان کو عطا کیا یحییٰ علیہ السلام واصلحنا اور ہم نے درست کر دیا لہو اس کے لیے زوجہ اس کی بیوی کو ہم نے اس کے لیے درست کر دیا. انہم کانوا بے شک وہ دونوں تھے انہم کانوا بے شک وہ تھے یسارعون جلدی کرنے والے فی الخیرات نیکی کے اندر ویدعوننا اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبن شوق کے ساتھ ورہبن اور خوف کے ساتھ. ثابت کیا ہوا اللہ کو شوق کے ساتھ بھی پکارا جائے گا اور اللہ کو خوف کے ساتھ بھی پکارا جائے گا. یہاں پہ ایک عقیدے کی نفی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بعض صوفیاء کا یا بعض جو ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ زیادتی کرنے والے ہیں وہ یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں کہ جی جنت کے شوق کے لیے اور جہنم کے خوف کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی بس صرف اللہ سے محبت ہی کرنی چاہیے. یہ عقیدہ 100% غلط ہے. مومن اسی حالت میں ہوتا ہے اس کو اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ امیدیں بھی وابستہ کر کے رکھتا ہے. لہٰذا یہ مومن کی حالت ہے اور عبادت کے یہی 3 ارکان بھی ہیں. انسان اللہ سے خوف بھی رکھے اس کی ملاقات کا شوق بھی رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی امیدوں کا مرکز بھی وہی واحد ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہاں پہ اس عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے. رغباً ورہبا شوق اور خوف دونوں کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے تھے. وکانوا اور وہ تھے لنا ہمارے لیے خاشعین ڈرنے والے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والتی
اور واللتی، اللہ فرماتے ہیں واللتی اور اس کی احسنت ہم نے یعنی حفاظت کی فرجہا اس کی شرمگاہ کی، فنفخنا پھر ہم نے پھونکا فیہا اس کے اندر، من روحنا اپنی روح میں سے، وجعلناہا اور ہم نے بنایا اس کو، وبناہا اور اس کے بیٹے کو، آیتن نشانی، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہم نے اس کو اور اس کی بیٹی کو نشانی بنایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، ان بے شک ہذہ یہ امتکم تمہاری امت، امتن واحدہ ایک امت ہے۔ یہاں پہ امت سے مراد دین ہے۔ فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ جو تمہارا دین ہے یہ ایک ہی دین ہے، اور تمہارے دین کا ایک ہی جو اس کی معراج ہے وہ کیا ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِي پس تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا اور انہوں نے کاٹ دیا، أَمْرَهُمْ اس کے امر کو، یعنی اس کے دین کو، اللہ کے دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو ختم کر دیا، بینہم ایک دوسرے کے درمیان، کلن اور ہر ایک، الینا ہماری طرف، راجعون لوٹ کے آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک بندہ، ہر ایک فرقہ، ہر ایک مذہب جو بھی وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس لے کے آئے گا۔ فمن یعمل جس نے عمل کیے، من الصالحات نیک عمل، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلا کفران تو نہیں ناشکری کی جائے گی، لسعیہ اس کی کوشش کی، اس کی کوشش کی نا قدری نہیں کی جائے گی۔ جو بندہ بھی نیکی کر کے آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا پورا اس کا حساب دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے کاتبون لکھنے والے ہیں، انسان کے ہر عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اگر کوئی آدمی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی لے کے آئے گا۔ پھر فرمایا وَحَرَامٌ اور ناممکن ہے، علی قریۃ کسی بستی کے اوپر، اہلکناہا کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں، انہم پھر وہ، لا یرجعون وہ نہ لوٹیں، یعنی ایسے ناممکن ہے کہ کسی بستی کو اگر ہم ہلاک کر دیں تو بس وہ ہلاک ہو گئی اور ختم ہو گئی، دوبارہ وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ناممکن بات ہے۔ حرام یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی بستی تباہ و برباد کر دی جائے، ہم اس کو ہلاک کر دیں، پھر اس کو ہم واپس بھی نہ لے کے آئیں، ہم دوبارہ ان کو اٹھا کے قیامت کے دن واپس لے کے آئیں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں اذا جب فتحت کھول دیا جائے گا، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو، وہم اور وہ، من کل حدب ہر ٹیلے سے، ہر اونچائی سے، ینسلون دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھیلتے جائیں گے، دوڑتے اور پھیلتے ہوئے آئیں گے، یعنی یہ قیامت کے قریب کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقترب الوعد اور قریب ہو گیا، الوعد وعدہ، الحق سچا، سچا وعدہ جو ہے وہ بھی قریب ہو گیا۔ یعنی ثابت کیا ہوا کہ یاجوج اور ماجوج کے مرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد بہت جلدی قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا وقترب الوعد اور قریب ہو گئی، الوعد وعد الحق سچا وعدہ، فَإِذَا پس تب، ہیا شاخصۃ ابصار الذین کفروا، ہیا اللہ فرماتے ہیں شاخصۃ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصار آنکھیں، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دنگ رہ جائیں گی۔ اور یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے یاد کر لیں، نبی السلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت صرف اور صرف برے لوگوں پہ قائم ہوگی۔ دنیا کے اندر جب کوئی اچھا انسان، کوئی اچھا اور نیک آدمی باقی نہیں رہے گا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا یا ویلنا اور وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے افسوس ہمارے لیے، قد کننا بے شک تھے ہم، فی غفلت غفلت کے اندر، من ھذا اس حوالے سے، بل کننا بلکہ ہم تھے، ظالمین ظلم کرنے والے، ہم تو بڑے غفلت میں تھے اور ظلم کرنے والے تھے اس حوالے سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انکم بے شک آپ سب کے سب، وما تعبدون یعنی انکم تم، وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، حسبو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، جہنم جہنم کے اندر، جہنم کے اندر۔ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انتم تم، لہا اس کے لیے، واردون داخل ہونے والے ہو، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اب یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں شاید آ بھی رہا ہو، اگر نہیں بھی آ رہا تو سمجھے میں ڈال دیتا ہوں۔
سوال آ رہا ہے کہ بعض ہمارے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی یا فرشتوں کی یا نبیوں کی عبادت کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے سجدہ گاہ بنائی ہوئی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو یا فرشتوں کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کر رہے ہیں، جو لوگ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان انبیاء کو، ان شہداء کو، ان ولیوں کو یا ان فرشتوں کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. اصل میں کیا ہے کہ یہ لوگ ڈائریکٹ ان نبیوں کو یا ڈائریکٹ ان ولیوں کو نہیں پوج رہے، انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی ہیں، انہوں نے ان کی قبریں بنا لی ہیں. یہ جو بھی ایک فارم ہے اس کو انہوں نے بنا لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے جو مورتیاں بنائی ہیں ان مورتیوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اور لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے. وگرنہ انبیاء نے تو نہیں یہ دعوت دی کہ ہماری عبادت کرو، یا اولیاء اللہ نے تو یہ دعوت نہیں دی کہ ہماری عبادت کرو، یا فرشتوں نے آ کے تو یہ دعوت نہیں دی کہ ہماری عبادت کرو. یہ تو تم ان کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہو، انہوں نے تمہیں عبادت کی تلقین نہیں کی. لیکن اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی انسان لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے یا ان کو یہ کہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہیں بچا لوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تو ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والے اور مشرکین اور جن کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا سب کے ساتھ ملا کے جہنم میں داخل کر دے گا. کہ تمہیں کس نے یہ جرت دی، تمہیں کس نے یہ اجازت دی کہ تم اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف راغب کرو؟ فرمایا انتم تم لہا اس میں واردون داخل ہونے والے ہو. لو کانا ہاؤلائی، اللہ فرماتے ہیں لو کانا اگر یہ ہوتے ہاؤلائی یہ آلہۃ الہ ما وردوہا تو وہ جہنم میں پھینکے نہ جاتے. اگر ان کے اندر اللہ سے بچنے کی ہمت طاقت ہوتی، یہ اگر معبود ہوتے، الہ ہوتے، تو یہ خود جہنم میں کبھی داخل نہ ہوتے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ اور سارے کے سارے فیہا اس کے اندر خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لہم ان کے لیے فیہا اس کے اندر زفیر چیخیں ہوں گی، چیخو پکار ہوگی. وہم اور وہ فیہا اس کے اندر لا یسمعون اور کچھ نہیں سنیں گے. خیر کا کوئی کلمہ، کوئی بات ان کو نہیں سنائی دی گی سوائے اس کے کہ ان کے پاس پھنکاریں اور چیخو پکار کے علاوہ کوئی دوسری آواز ان کے پاس نہیں پہنچے گی. ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو جنتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ سبقت طے ہو چکا لہم ان کے لیے منا ہماری طرف سے الحسنہ خیر کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ. اولئک یہی ہیں عنہا اس سے مبعدون جو دور ہو جائیں گے، یعنی جو جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے حسیسہا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آہٹ. اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر یہ کسی قسم کی کوئی آہٹ نہیں سنیں گے، یعنی لوگوں کی جو جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی آہٹ نہیں سنیں گے. جہنمیوں کی آوازیں یا جہنمیوں کے معاملات یا جہنمیوں کی چیزیں، ایسی کوئی آواز کوئی آہٹ اہل جنت کے کانوں میں نہیں پڑے گی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو. اللہ فرماتے ہیں وہم اور وہ فی مشتہت جو چاہیں گے انفسہم اپنے لیے خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس کے اندر، یعنی اس جنت کے اندر جس میں ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز ان کو فراہم کی جائے گی، ایسی جنت کے اندر ایسی دائمی نعمتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لا یحزنہم نہیں ان کو غمگین کرے گا الفزع الاکبر بڑا گھبراہٹ کا دن. بڑا گھبراہٹ کا دن پتہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ وہ قیامت کا دن ہے. نبی صاحب نے فرمایا جیسے ہم پہلے پڑھ کے بھی آئے صورتوں کے اندر کہ لوگ نیلی آنکھیں پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے، کسی کو جرت نہیں ہوگی کوئی کلام کر سکے، کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا. ہاں ہلکی پھلکی کوئی سرگوشی کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ سختی والا تکلیف والا پریشانی والا دن بھی مومنوں کے لیے پریشانی کے لیے نہیں ہوگا. لا یحزنہم ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. کس دن؟ الفزع الاکبر جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہے. وتتلقاہم اللہ مومنوں کو یہ انعام عطا کریں گے کہ قیامت کے دن ابھی جبھی فیصلہ بھی نہیں ہوا جنت جہنم جانے کا. فرمایا وتتلقاہم ملاقات کریں گے ان سے، آگے بڑھ کے ملاقات کریں گے الملائکہ فرشتے ان سے ہاتھ ملائیں گے، فرشتے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تاکہ ان کی گھبراہٹ اگر ہے تو اس میں کمی کی جائے. اللہ فرماتے ہیں ھذا یومکم یہ تمہارا دن ہے، الذی وہ کنتم جس کے بارے میں توعدون تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوما یہ ایسا دن ہے نطوی السماء ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی السجل للکتب
جیسے کہ کتابوں کے دفتر کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی کوئی لکھی ہوئی جو رجسٹر ہمارے پاس ہو، کوئی کاپی پینسل جیسے ہمارے پاس موجود ہو، اور ہم اس کو لکھنے کے بعد ایسے لپیٹ دیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے آسمان کو لپیٹ دیں گے، کما بدأنا جیسے ہم نے شروع کیا، اول خلق پہلی تخلیق، نعیدہ ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، وعدن علینا یہ ایسا وعدہ ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، انا کننا فاعلین بے شک ہم اس کو کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے فرض کر دیا، فی الزبور زبور کے اندر، من بعد الذکر ذکر کے بعد یعنی نصیحت کے بعد ہم نے یہ بات بیان کر دی، ان الارض کہ بے شک زمین، یرثھا اس کا وارث ہوں گے، عبادی ہمارے وہ بندے، الصالحون جو نیک ہیں۔ یہاں پہ زمین سے مراد یہ دنیاوی زمین نہیں ہے، زمین سے مراد نیکی کی، زمین سے مراد جنت ہے باقاعدہ، کہ جنت کے وارث اصل میں کون لوگ، کیونکہ جو پیچھے ہمارے پاس گفتگو چل رہی ہے نا وہ جنت اور اہل جنت کی چل رہی ہے، تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت اس کے وارث ہم کن کو بنائیں گے، وہ صالحون کو بنائیں گے۔ اور اگر اس سے مراد جو جیسے بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد زمین ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر بھی جو ہمارا حقیقی وارث وہ ہوگا جو ہمارے دین کے اوپر عمل کرے گا، اسی کو ہم اپنا وارث حقیقی بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا بے شک اس کے اندر، لبلاغن البتہ پہنچا دینا ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والی قوم کے لیے اس کے اندر بہت بڑی تبلیغ کا سامان موجود ہے۔ پھر فرمایا وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر رحمتن رحمت بنا کر، کن کے لیے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس پریشانی میں جانے کی؟ ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا نبی تمہارے پاس بھیجا جو بڑا نرم دل ہے، معافی دینے والا ہے، مسکرانے والا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ حیران ہوں گے، اندازہ کریں ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ تبارک اللہ جس بندے کو تھوڑا سا زیادہ عہدہ مل جاتا ہے نا وہ جلدی کسی بندے سے سلام بھی نہیں لیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر متبسما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے میں نے کوئی بندہ مسکراتا ہوا کبھی نہیں پایا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکرانے والے، چہرے پہ اسمائلی فیس، مسکرا کے سب کو ملنا، پیار سے سب کو ملنا، یعنی مسکرا کے ملنا، آدھی تھکاوٹ تو اگلے بندے کی آپ کا چہرہ دیکھ کے اتر جائے، پیار سے، محبت سے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم تو کسی سے بس واللہ یقین کرے ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی سب سے سنجیدہ پرسنالٹی، دنیا کی سب سے مسکراہٹ والی پرسنالٹی تھی، سب سے زیادہ سیریس رہنے والے آدمی، سب سے زیادہ اسمائلی فیس رکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آپ رحمت کن کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ رحمت بنا کے بھیجا، محبت اور محبت کی چیز بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انما بے شک یوحا وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، انما یعنی وحی کیا گیا ہے میری طرف، انما کہ صرف الہکم تمہارا الہ، الہ واحد ایک الہ ہے، تمہارا ایک واحد الہ ہے، فہل انتم مسلمون تو کیا تم مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا مسئلہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو رہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر گئے، فَقُلْ تو کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ میں نے تم کو خبر پہنچا دی ہے، میں نے تم کو بتا دیا ہے، یعنی میں نے تمہیں خبردار کر دیا، علی سوا برابری کی بنیاد پہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ مشرکین مکہ پھر بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں میں نے تمہارے سامنے جنت کا اور جہنم کا دونوں راستے واضح کر دیے، میں نے تمہارے سامنے نیکی کا اور برائی کا راستہ واضح کر دیا، اور ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے کو میں نے زیادہ بات بتائی ہے اور کسی کو کم بات بتائی ہے، سب کو برابری کی سطح پہ میں نے مکمل جو اللہ نے میری طرف وحی کی تھی تمہیں پہنچا دی، اب تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، تمہاری مرضی ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جل رہا ہو، اور آپ دیکھتے ہیں جب آگ ہوتی ہے، یہ روشنی ہوتی ہے، تو پتنگے اس کے اوپر آتے ہیں، تو اس آگ کے پاس بیٹھا آدمی ان پتنگوں کو ایسے جھاڑتا ہے، ان کو سائڈ پہ کرتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، کچھ پتنگے بچ جاتے ہیں اور کچھ گر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ تم سب لوگ بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری اس کمر سے پکڑ کے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، تمہاری کمر سے پکڑ کے، یعنی کمر سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ کس کے پکڑنا، تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں کھینچ کے پیچھے کرتا ہوں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو میں بچا لیتا ہوں، اور بعض ایسے ہیں جو جہنم کے اندر گر جاتے ہیں، جو اس آگ کے اندر گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے برابری کی سطح پہ تمہیں ساری چیزوں کا بتا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب، کیا وہ قیامت قریب ہے، ام بعید، یا وہ دور ہے، وہ قیامت ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، لہٰذا میرا اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں، میں نے جو باتیں تھیں وہی جو میرے پاس آئی تھی وہ میں نے تم کو بتا دی۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ جانتا ہے جہری بات کو، من القولی، یعنی بات کے حوالے سے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما تکتمون، جو تم پوشیدہ کرتے ہو، یعنی جو تم کام ظاہری طور پہ کرتے ہو، یا کوئی کال کرتے ہو، کوئی بات کرتے ہو، کوئی فعل کرتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ، فتنۃ، آزمائش ہو، لکم، تمہارے لیے، ومتاع، اور فائدہ ہو، الی حین، ایک وقت مقررہ تک، یعنی وہ جو قیامت کا مؤخر ہونا، یا عذاب کا مؤخر ہونا، یا اس کا دور ہونا، یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے، اور تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدے کی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اب آخر پہ جا کے ہر نبی کا وہ کلمہ بیان ہو رہا ہے جو آخر پہ اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد نبی نے استعمال کیا، اور وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ قال، اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال، اس نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رب احکم، اے اللہ تو فیصلہ کر دے، بالحق، کی حق کے ساتھ، وربنا، اور ہمارا رب، الرحمن، وہ رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی، اس بات پر، ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، تمہارے بیان کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ ہمارے لیے ہمارا رب و رحمان ہے، لہٰذا اے اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ یہ ہر نبی کی تبلیغ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جب نبی تبلیغ کر کے مکمل تھک جائے، اس کے بعد وہ کہتا ہے یا اللہ تو اب جو وعدہ ان سے کیا تھا نا، تو ان کو لے آ، اور تاکہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ وہ چیز نہیں آئے گی، یا وہ ہے نہیں، یا اس کا وجود نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ باذن اللہ اگلے سبق سے ہم سورۃ الحج کا آغاز کریں گے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، جو بھی ہم نے سیکھا سکھایا اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں اخلاص کی نعمت سے سرفراز کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔